الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. سورہ مائدہ آیت نمبر 4 تک ہم کر چکے ہیں. آیت نمبر 5 سے آج ہم کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. دوہرا لیجیے تھوڑا سا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے بالکل شروع میں ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ایک حکم دیا تھا اور وہ کیا تھا؟ ایفائے عہد کو پورا، وعدے کو پورا کیا کرو. اخلاق جب تک حسین نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے خوراک صحیح نہیں ہوگی. تو ہماری اخلاق کو بہترین کرنے کے لیے، ہمارے اعمال کو سنوارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے حرام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، پہلے حلال بتائیں کہ تمہارے لیے کیا حلال کیا ہے، پھر بتایا کہ جی احرام کی حالت میں وہ حلال بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا. اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے میں نے کیٹیگوریکلی حرام کر دی ہے. ہم نے کتنی ساری چیزیں پچھلی کلاس میں پڑھی تھی کہ اللہ نے مردار حرام کیا تھا، خون حرام کیا تھا، خنزیر کا گوشت حرام کیا تھا، غیر اللہ کے نام پہ دیا ہوا جو بھی تھا کھانا وہ حرام کیا تھا، اور کچھ ایسے جانور چاہے وہ چوپائے ہی تھے، چاہے وہ حلال جانور ہی تھے، لیکن اگر وہ چوٹ کھا کر مر گئے یا ان کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو یا پھر اس نے کہیں بلندی سے گر کر مر گیا ہو تو ہمارے لیے وہ مردار ہو جائے گا، وہ پھر ہم نہیں کھا سکیں گے. اس کی ایک کنڈیشن اللہ نے بتا دی تھی کہ ہاں اگر تم نے اس کو زندہ پا لیا ہے اور وہ اس کنڈیشن میں بھی تم میں ملا ہے لیکن اس کی سانس چل رہی ہے، تو ذبح طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا تھا کہ خون اس کے اندر سے ہمیں بالکل نکال دینا ذبح کر کے، اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے اور اس کو حلال کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پورا پڑھا. پھر اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ وہ جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جو آستانوں پہ گوشت ملا کرتے تھے اور وہ غیر اللہ کے نام پہ دیا گیا کھانا ہوتا تھا، چاہے وہ قربانی کے بکرے ہی ہوتے تھے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی کے آستانے پر ذبح کیے جا رہے ہیں تو وہ بھی غیر اللہ کے اوپر ہی ہے، اور اللہ نے وہ بھی کیٹیگوریکلی ہمارے لیے حرام کر دیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا ہے کہ تم قسمتوں کے حال معلوم کرو. ازلام کو استعمال کرنا بھی اللہ نے منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا، قسمتوں کے حال، فیوچر پریڈکشن جو کسی بھی طرح سے کی جائے. اس کے علاوہ وہ جو مختلف چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے جیسے کہ کمیٹیاں بنائی جانا، قرآن اندازی سے مال کمانا یا بانڈز وغیرہ لے کر اور قرآن اندازی میں جو نام نکلتا ہے وہ بھی سب اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیے تھے کیونکہ اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہہ دیا تھا یہ سب تمہارے لیے فسق ہے، یہ نافرمانی کے کام ہے، ان سے کیا کرنا ہے، حرمت علیکم کہہ کے اللہ نے کہہ دیا حرام ہی کر دیا گیا، لہٰذا حرام سے دور ہی رہنا. گندے نافرمانی کے کام ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں کچھ اور چیزیں بتا رہا ہے، اور اس میں ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جب اتنی چیزیں اللہ نے حرام کی تو یسألونک ماذا احل لہم، کہ وہ کہتے ہیں کہ حلال کیا کیا. تو پھر اللہ نے بتایا تھا کہ دیکھو ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، ہاں یہ جو حرام چیزیں اگر اضطراری حالتوں میں ہو جاؤ تو پھر ان میں سے لقمہ حرام کھا کے اپنی زندگی بچا سکتے ہو. یہ بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا تھا، سکھا دیا تھا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر طرح سے ہمارے لیے آسانیاں پرووائڈ کر دی. ایک طرف حرام چیزیں بتا دی، دوسری طرف
طرف حرام کو کھانا کون سی اضطراری حالتوں میں جائز کیا, اور تیسری طرف ہمیں بتا دیا کہ یہ کیٹیگوریکلی ان سے اجتناب ہی کرو گے, ان کے قریب بھی نہیں پھٹکو گے. انسان کے اعمال بہتر ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنی غذا ٹھیک نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جب آس پاس کے جو یہود تھے, اہل کتاب تھے, نصارہ تھے, ہے نا, ان لوگوں کا جو کھانا تھا, اب اس کے بارے میں کیا کریں. اللہ نے تو یہ ساری پابندیاں مسلمانوں کو دی ہیں, تو یہ جو غیر مسلم ہیں پھر ان کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں, ان کے پاس ہم جا سکتے ہیں, ان سے میل ملاپ رکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اب بتایا جو اگلی آیت ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی وہ پاک ہیں, ان کو حلال مال سے حاصل کیا جائے وہ طیب ہوگا اور پاک ہوگا, اور اس کے علاوہ وہ صاف ستھری بھی ہو, گندی نہیں ہو, گلی سڑی نہیں ہو, مکھیاں بن بنا نہیں ہو, بدبودار نہ ہو, متعفن نہ ہو جائے. یہ بھی اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں کھانا, کیونکہ اللہ کو اپنا مومن بندہ اس کی صحت بہت عزیز ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ مومن غلط چیزیں کھا کر اس کے اعمال بھی خراب ہوں اور اس کی صحت بھی خراب ہو. تو اب لوگوں کے دل میں یہ بھی آتا تھا کہ اب کیا کریں, ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو اللہ نے ہمیں بتا دی, حرام ہی حرام کیا, باقی تو چیزیں ساری حلال ہیں. تو کیا ان لوگوں کے گھر, اب یہ کرسچن ہے, یہ یہودی ہے, یہ مجھے اپنے گھر بلاتی ہے, وہ مجھے اپنے گھر بلاتی ہے, تو میں ان کے گھر میں جا کے کیا ان کا کھانا کھا سکتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, تو جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. وہ جو کھاتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے, ایز لانگ ایز ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز نہیں پڑی ہوئی, تم ان کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکتے ہو. اگر ایک مسلمان ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے اور اس کے دسترخوان پر شراب پڑی ہوئی ہے یا کوئی حرام چیز پڑی ہوئی ہے, تو اس مسلمان کے دسترخوان سے بھی کھانا میرے لیے حرام ہو جائے گا. لیکن اگر ایک نان مسلم اس کے دسترخوان پہ ہر چیز حلال ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ اب جو یہود ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا ذبیحے کی جگہ کوشر کرتے ہیں, اور وہ کوشر کا طریقہ بالکل ویسا ہے کہ جیسے ذبیحے کا طریقہ. تو اگر وہ اپنے گھر میں کوئی ذبح کرتا ہے, کوئی جانور مویشی, تو وہ ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلاتا ہے اور اس نے اپنے گھر میں وہ ذبح کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہوگا, اور اس نے ہمیں دعوت پہ بلائے, ہم بیٹھ کے اس کے گھر میں گوشت وغیرہ سب کھا سکتے ہیں, کوشر میٹ. لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ذبح نہیں کیا, وہ مارکیٹ سے کوشر میٹ لے کر آیا تھا, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا, پھر ہم وہ نہیں کھائیں گے, کیونکہ کوشر میٹ جو مارکیٹ میں ملتا ہے وہ صرف پہلے اور آخری 100ویں جانور پر اللہ کا نام لیتے ہیں اور باقی سب ایسے ہی ذبح کرتے چلے جاتے ہیں. سمجھ آیا؟ وہ کسی بیچ کے 98 جانوروں کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے, صرف پہلا اور 100واں جانور جو ہے وہ اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں, تو لہٰذا وہ بھی پھر ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. لیکن اگر دال ہے, کوئی سبزی ہے, کوئی پھل کی کوئی چیز بنائی ہے, کوئی ڈیری کے پروڈکٹس ہیں جو کہ حلال ہیں, تو اگر وہ ہمارے لیے دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. اب جیسے کہ پاکستان کے اندر ہمارے یہاں سپوز ہی کروں گی, کیونکہ کتے بھی بک رہے ہیں, گدھے بھی بک رہے ہیں, چوہے بھی بک رہے ہیں, سب کچھ ہی ہو رہا ہے یہاں پر. لیکن ہاں جی, لیکن اگر ہمارے اسلامک کنٹری کے اندر کوئی کرسچنز رہتے ہیں اور وہ مارکیٹ سے ہی لے کر آتے ہیں نا, اور وہ حلال چیزیں لے کر آتے ہیں, حلال جانور لاتے ہیں, اور آ کے ہم اپنے گھر بلاتے ہیں, اور وہ کرسچن ہے, ہمارے نیبر ہے یا ہماری فرینڈ ہے, اور وہ بلاتے ہیں, تو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ جب ہم ان کے دسترخوان سے ان کا ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں, تو پھر یہ سوچنا کہ یہ کرسچن ہے, ہم اس سے کھانا نہیں پکوائیں گے, ہم اس سے برتن نہیں دھلوائیں گے, ہم اس سے روٹی نہیں بنوائیں گے یا ہم آٹا نہیں گوندوائیں گے, ہم ان سے اپنی کوئی خدمت نہیں لے سکتے, یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟
बैठ के खाना तो हम उनके साथ खा सकते हैं, तो पकवा भी सकते हैं। फिर हम क्रिश्चियंस के साथ या नॉन मुस्लिम्स के साथ खिदमत का काम लिया जा सकता है। ये एक मिथ है जो हमारे अंदर आई हुई है कि जी क्रिश्चियनों के साथ ये और क्रिश्चियनों के साथ पकवाना नहीं है या खाना नहीं है या ये है या वो। अहले किताब की बात हो रही है, अहले किताब की बात हो रही है ना। हिंदू तो वैसे ही गोश्त नहीं खाते, वो तो वैसे ही वेजिटेरियन होते हैं। क्रिश्चियन पाकिस्तान में अगर या किसी इस्लामिक कंट्री में रहते हैं तो उनके पास तो ज़बिया आ रहा है ना। बाहर के तो मुल्कों में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कोशर्ड मीट के हवाले से ये देखने की जरूरत है। लेकिन अगर कोशर्ड मीट कोई क्रिश्चियन है और वो आपको बुला रहा है तो वो कोशर्ड नहीं ला रहा होगा, वो तो मार्केट से गोश्त खरीद के ला रहा होगा, जहाँ के तरीके किसी को स्टन कर रहे हैं, किसी को झटका लगा रहे हैं, किसी को शूट कर रहे हैं, किसी को चॉप कर रहे हैं। तो बस इस तरह से वो लोग अपना जानवर ज़िबा करते हैं और वो मार्केट में सेल करते हैं। तो किसी सूरत भी गोश्त नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर खाना हलाल नहीं है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ ये बात की जा रही है कि क्या उनके दस्तरखान से हम खाना खा सकते हैं या नहीं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर शराब पिलाई जाती है, पी जाती है, रेस्टोरेंट्स में खिलाई पिलाई जाती है, और जो उनके बर्तन हैं उनके अंदर भी वो शराब डाल के खाने पकाते हैं। तो आप तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी जाके खाना नहीं खा सकते, क्योंकि जिन बर्तनों में शराब पिलाई जाती है, कशीदी जाती है या सर्व की जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी फेंक देने का हुक्म दिया। तो गुजारिश है कि उनके रेस्टोरेंट्स में बैठ के कि जी ये हलाल चीज़ें यहाँ पे सर्व होती हैं और वहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। चलो हलाल वो आपको सर्व करते हैं, लेकिन क्या वो क्रिश्चियंस के लिए वही बर्तनों में खाने पकाते हैं ना? उन्हीं बर्तनों में वो स्टर फ्राई करते होंगे और उन्हीं बर्तनों में वो दूसरी फ्राइंग और कुकिंग भी करते होंगे ना, जिसमें वो रम भी डालते होंगे, विस्की भी डालते देते होंगे। तो लिहाजा नॉन मुस्लिम कंट्रीज के रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाने को हमेशा अवॉइड करना है। इंसान के लिए खाना पीना और खुराक के मामले में एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हराम वाले अंदर चले गए तो हमारे अमाल वैसे नहीं होंगे जैसे अल्लाह हमारे अमाल चाहता है। आप देख लीजिए नॉन मुस्लिम कंट्री में गए हुए लोग वो कैसे दीन से आहिस्ता आहिस्ता निकलते ही चले जाते हैं, दूर ही होते चले जाते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। जब खुराक सही नहीं होगी तो फिर अमाल कैसे सही होंगे? इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि देखो उनके खाने तुम्हारे लिए हलाल हैं, तुम उनके साथ खा सकते हो। दालें हैं, फल, सब्जियां, ज़बी का गोश्त, अगर वो तुम्हें खिलाते हैं तो तुम उनके साथ बैठ के खा सकते हो। वो वाकई अहले किताब होने चाहिए, उनका वो जानवर हलाल होना चाहिए और उस जानवर को हलाल तरीके से ज़िबा हुआ होना चाहिए, तो हम उनके साथ बैठ के उनका खाना खा सकते हैं। ठीक है। वल मोहसना और वतामुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना भी उनके लिए हलाल है। भाई जो तुम बनाते हो वो उनको खिला सकते हो, कोई मसला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो वाक़या आपको पता होगा ना कि जब हज़रत उन्होंने पूछा था, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पूछा था अपनी उनसे खाला हज़रत आयशा से पूछा था, और उन्होंने बताया था कि भतीजे हमारे घर में तो एक चांद आता था, दूसरा चांद आता था और तीसरा चांद आता था, और हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो उन्होंने पूछा था तो फिर खाला आप लोग क्या खाते थे? तो उन्होंने क्या कहा था? वही काली चीज और पानी, इल्ला ये कि यहूदियों के घर से कभी कोई बकरी का गोश्त आ जाता या दूध आ जाता। सही है ना? इसके अलावा अगर नॉन मुस्लिम अहले किताब आपको फल सब्जियां भेजते हैं, आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। समझ आ गई? ये भी हज़रत आयशा ही के से रिवायत से हमें पता चलता है। और दूसरी चीज़ क्या हलाल है? वल मोहसनातु मिनल मुमिनाती, और मोमिनों में से वो औरतें जो मोहसिना हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, उनसे तुम निकाह कर सकते हो। कौन सी मोमिनात? मोमिनात औरतें जो मोहसिना हो। मोहसिना कौन सी औरत होती है?
جس کے اوپاس حصار موجود ہوتا ہے, ایک قلعہ موجود ہوتا ہے جس نے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. محسنہ قلعہ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. قلعے کا حصار, خاندانی عورت, اس سے مراد کیا ہے؟ ایک خاندانی عورت جس کے پاس خاندان کا پورا ایک قلعے کا حصار موجود ہے. کبھی بھائی پہ نظر رکھے ہوئے ہے, کبھی باپ نظر رکھے ہوئے ہے, ماموں کی بھی نظر ہے, چاچو کی بھی نظر ہے, دادا کی بھی نظر ہے, نانا کی بھی نظر ہے, سب کی نظر ہے. تو وہ لڑکی کہیں نہیں جا سکتی, وہ محسنہ ہے مومنات میں سے. تو کہا گیا کہ محسنہ عورت وہ, مومنہ عورت وہ جو محسنہ ہے وہ بھی حلال ہے. یعنی اگر نکاح کرنا ہے تو پرائیورٹی کس کو بناؤ؟ محسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, تم عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کرتے ہو, اس کے حسن کی بنا پر, اس کے مال کی بنا پر, اس کے دین کی بنا پر, اور اس کے نسب کی بنا پر. تمہارا بھلا اس سے اس کی دین کی بنا پر نکاح کیا کرو, ٹھیک ہے. تو وہی بچی جس کے پاس خاندانی حصار پکا ہوگا نا, اس کا دین بھی محفوظ ہوگا انشاءاللہ, اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, اور اہل کتاب سے بھی تم شادی کر سکتے ہو, وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن اہل کتاب میں سے بھی کون سی عورتیں؟ جو محسنات ہیں. وہ عورتیں اہل کتاب میں سے جو محسنہ ہیں, خاندانی نظام رکھتی ہیں, ان کو بھی تم اپنی زوجیت میں لا سکتے ہو. اور بہت سارے جو ہے ملک ایسے ہیں جہاں پہ خاندانی سسٹم آج بھی چل رہا ہے. آپ اگر دیکھیں کیلیفورنیا میں ابھی تک بھی خاندانی سسٹم ان کا چل رہا ہے. بڑی بڑی فیملیز ہیں, امیر ترین فیملیز ہیں, لیکن خاندانی سسٹم ان کا ابھی بھی چل رہا ہے. وہ گھر میں رہتے ہیں, وہی دادا دادی, ان کے جو ہے بچے, ان کے پوتے پوتیاں سب ساتھ مل کے رہتے ہیں. آج بھی ابھی تک لاس اینجلس سب سے بڑے اسٹیٹس میں سے آتا ہے کیا, اس میں کیلیفورنیا کا, اور وہاں پر بھی امیر ترین لوگوں کے اندر ابھی بھی خاندانی سسٹم چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں یہ جو آئرلینڈ ہے, وہاں بہترین خاندانی سسٹم چل رہا ہے ابھی بھی. وہاں پہ محسنات خاندانی سسٹم باقاعدہ ان کا موجود ہے. پورے ان کے کتنے بچے ہوتے ہیں, 10 12 بچے ہوتے ہیں ان کے, سب ساتھ رہتے ہیں. یہ 18 سال پہ نکال کے باہر بھیج دینا اور کہنا جاؤ اپنا خود کماؤ اور خود کھاؤ, یہ ہر جگہ نہیں ہے, سمجھ آئے؟ تو اوور آل اس طرح نہیں ہے. تو اہل کتاب کے اندر بھی محسنہ اگر کوئی مل رہی ہے تو اس سے شادی کر سکتے ہو, وہ جائز ہے, کیونکہ وہ خاندانی حصار کے اندر محفوظ ہے اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہے. وہ آزاد شہوت رانیاں کرنے والی, ڈیٹنگ کرنے والی نہیں ہوگی. سمجھ آئی؟ تو اصل چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں بھی جو کہ مومنہ نہیں ہیں لیکن اہل کتاب میں سے ہیں اور محسنہ ہیں, ان کو بھی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے, تم ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. من قبلکم, یعنی جو تم سے پہلے تھی, اذا, جب کہ, یعنی کنڈیشن لگائی جا رہی ہے, اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم ان کے اجور یعنی مہر ان کو دے دو. اگر اہل کتاب عورت سے بھی شادی کرنی ہے کسی مومن مرد نے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا مہر اس کو ضرور دے گا. اور دوسری اس کی بات یہ ہوگی کہ وہ جب کسی نان مسلم یا اہل کتاب سے شادی کرے گا تو محسنین اس کو حصار نکاح میں محفوظ رکھے گا, غیر مصافحین, اب مادہ شہوت بہانے کے لیے یا شہوت رانی کرنے کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے, سیکس پورا کرنے کے لیے وہ یہ کام نہیں کرے گا. اگر کسی اہل کتاب سے بھی وہ شادی کرنا چاہتا ہے, نکاح کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اجازت دی جا رہی ہے, پرووائڈڈ وہ محسنہ ہو, پرووائڈڈ وہ اس کو حق مہر دے گا, پرووائڈڈ وہ اس کو حصار نکاح میں محفوظ رکھے گا, پرووائڈڈ یہ اس کے نیت نہیں ہوگی کہ بس 4 دن کام کیا اور بس پھر چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, اس کو محسنین, اس کو حصار نکاح میں محفوظ کرنا ہے, گھر بسانے کی نیت ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. ولا متخذی اخدان, اور پوشیدہ دوستیاں نہیں پکڑیں گے. وہ عورتیں, وہ مرد
صرف اہل کتاب آپس میں پوشیدہ دوستیاں نہیں رکھیں گے، پوشیدہ دوستیاں رکھنے والے نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز ہمیں بتا دی ہیں. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اہل کتاب سے تو شادی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. یہ یاد رکھیے گا بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت ہے، ایک لچک ہے، حکم نہیں ہے. یہ حکم نہیں ہے. ایسی کنڈیشنز، ایسی سٹیٹ میں جانے سے بہتر ہے کہ اگر انسان کا بندے تقوی ٹوٹ رہا، کہ تقوی کا لیول وہ نہیں رہ پائے گا، اب اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو بندے تقوی ٹوٹ جانے سے بہتر ہے کہ پھر وہ کسی اہل کتابیہ جو محسنہ ہو اس سے شادی کر لے. اور شادی کرنے کے لیے گھر بسانے کی نیت ہوگی، اس سے ڈیٹنگ، فلرٹنگ اور پوشیدہ دوستیاں نہیں رکھی جائیں گی، اس کو اس کا حق مہر دیا جائے گا اور اس کو حصار نکاح میں باقاعدہ محفوظ رکھا جائے گا. جو نیشنلٹی کے لیے نکاح کر لیتے ہیں وہ سب غلط ہے. جو نیشنلٹی کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، پیپر میرجز کر لیتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں. شادی کرنے کے لیے کنڈیشنز بتا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں یہ بات کہ اگر بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہے تو اللہ نے یہ ایک اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، لچک ہے، حکم نہیں ہے، صرف اضطراری حالتوں میں اس کی اجازت دی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کیوں اللہ نے اس کی اجازت اضطراری حالتوں میں دے دی؟ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان نے شادی جب کرنی ہوتی ہے تو شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر بسانا ہے اور نسل بڑھانی ہے. نسل بڑھانی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا میری امت کا فقیر کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ نہیں ہے جس کو اللہ نے مال ہی نہیں دیا، بلکہ میری امت کا فقیر وہ ہے جس کو اللہ نے ڈھیر مال دیا لیکن اس نے اپنا کوئی مال آگے نہیں بھیجا، قیامت کے لیے کوئی سٹور نہیں کیا. پھر آپ نے پوچھا میری امت کا بانج کون ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا میری امت کا بانج وہ نہیں جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، بلکہ میری امت کا بانج وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اولاد تو دی لیکن اس نے اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنا. تو اولاد انسان کیوں لے کر آتا ہے؟ تاکہ وہی اولاد اس کے لیے آگے صدقہ جاریہ بن سکے. اگر اولاد کو اپنے آگے کے لیے آپ نے ٹرین نہ کیا، صدقہ جاریہ نہ بنایا، تو آپ یہ نہ ہو جائیں کہ قیامت میں امت کے بانج بن جائیں. جب اولاد ہے وہ ماں کے دین پر ہوتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے مدر ٹنگ ہوتی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ جو بولی بولتا ہے اور وہ جو لہجہ ہوتا ہے وہ ماں کا لہجہ ہوتا ہے. بچہ ہمیشہ ماں کے لہجے سے بات کرتا ہے، مدر ٹنگ. اور وہی چیز ہے کہ جب مدر کی ٹنگ آئے گی یا وہ لہجہ آئے گا تو عقیدے بھی وہ مدر سے ہی آپٹ کرتا ہے، عقیدے بھی وہ ماں کے ہی لیتا ہے. تو اگر کبھی بھی یہاں بڑا اچھا سا ہمیں ایک ملتا ہے، ایک کہنا امید بنتی ہے کہ اگر آپ صحیح رخ پہ چل رہے ہیں اور آپ کی اولاد ابھی صحیح نہیں چل رہی، آپ اگر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل اولاد ضرور سیدھے راستے پر آئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے اپنے دین کو سنبھالنا ہے تو آپ نے پھر اپنی اولاد کے بھی تو دین کو سنبھال کے چلنا ہے. تو اس لیے اولاد کا حق ہے کہ اس کو نیک ماں دی جائے. تو اگر ماں ہی دوسرے مذہب پر ہوگی تو اولاد تو مجون بن جائے گی، آدھی تیتر آدھی بٹیر. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کروں کہ وہ کروں. وہ کیا کرے گی؟ وہ مذبذبینہ بینہ ذالک رہے گی، وہ ڈاواں ڈول رہے گی، وہ منافقت میں جائے گی، وہ صحیح ایمان والی نہیں نکل سکے گی اور آپ الٹیمیٹلی امت کے بانج بن جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اس لیے اپنے آپ کو خواہ مخواہ کسی ایگزام، ٹیسٹ یا امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ بے وقوفی ہے کہ انسان کہے پھر کیا ہو گیا، اللہ نے دی تو ہے اہل کتاب سے اجازت شادی کرنے کی،
تو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، گناہ نہیں کیا لیکن عقل مندی بھی نہیں کی. عقل مندی کیا تھی کہ نیک پکڑی جاتی، تم عورتوں سے اس کا تمہارا بھلا اس کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو. تو یہی دین تمہارے بچوں میں بھی آئے گا، نور و نلا نور ہوگا انشاءاللہ، اور وہ بچہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور تم انشاءاللہ آخرت کے خسارے سے بچ جاؤ گے. تبھی اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر کر لے گا، انکار کے رویے پہ آئے گا کہ نہیں میں تو جی کروں گا اس سے نان مسلم سے اہل کتاب سے شادی کروں گا، تو پھر اللہ کہتا ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، بس یقیناً ضائع ہو گئے اس کے عمل، سارے اعمال ضائع ہو گئے. آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان ہندو شادی آپس میں. قرآن میں پیچھے ابھی ہم دیکھیں، ہم پڑھ کے آئے نا سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کیا جائے گا، نہ ہی تم مشرک مردوں سے شادی کرو، مشرک عورت مسلمان عورت، اور نہ ہی جو مسلمان مرد مشرک عورت سے شادی کرے، اور نہ ہی مسلمان عورت مشرک مرد سے شادی کرے. اسی طرح سے مرد کو تو اہل کتاب عورت حلال کر دی، لیکن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مرد سے شادی کرے. عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مرد سے شادی کرے. اس کی کاز کیا ہے جناب؟ اس کی کاز یہ ہے کہ عورت نے اپنا گھر چھوڑ کے مرد کے پاس رہنا ہوتا ہے. جا کے جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو پھر بھی ایک آثار ہوتے ہیں کہ آپ کے شاید آس پاس کے لوگ ہوں گے، ان کے انفلوئنس میں، سسرال ہے، دادا ہے، دادی ہے، ان کے انفلوئنس میں شاید بچہ ٹھیک نکل آئے. لیکن جب ایک لڑکی کسی اور جگہ جائے گی تو الٹیمیٹلی وہ ان کے ہی رنگ میں رنگی جائے گی. پھر اس لڑکی کو اپنا دین بچانا تو پاسبل ہی نہیں رہے گا. عورت بہرحال ایک کمزور ہے، اور اگر وہ کہیں جائے گی، اور اب کیا کہنا کیچڑ میں گرو گے تو مٹی نہ لگے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اور کیچڑ میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ کنول نکل آئے. تو اس لیے اللہ نے اس کو منع ہی کر دیا کہ ایک عورت اپنے دین کو کیسے بچا کے چلے گی. اگر وہ کسی غیر مسلم اہل کتاب کے اندر چلی جائے گی تو اس سے اپنا دین بھی نہیں بچایا جائے گا، پھر تو اپنے دین کی بھی قربانی دے گی. مرد جو اپنا دین شاید بچا لے، اپنی اولاد کا نہیں بچا سکے گا، لیکن عورت تو اپنے دین سے بھی جائے گی. تو اس لیے اس کو منع ہی کر دیا گیا. اللہ نے کہا بہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، دنیا میں تو ایسے لوگوں کے سارے اعمال حبط عملہ ضائع ہو گئے، لیکن آخرت میں بھی وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا ایھا الذین آمنوا، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک اور حکم دے رہے ہیں. پیچھے اللہ نے اخلاق کو سنوارا تھا، اللہ نے حلال غذا کا بتایا کہ غذا حلال کر لو، تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری روحانی تربیت ہوگی اور تمہارے اخلاق حسین ہوتے جائیں گے. آگے آگے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جسمانی پاکیزگی کا اہتمام کرنے کا بھی انداز اور رویہ اور طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ بہرحال الطہور شطر الایمان، آپ نے فرمایا کہ پاکیزگی اور طہارت نصف ایمان ہے. تو اس ایمان کو بچانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک کو بھی پاکیزہ رکھیں اور اپنے جسم کو بھی پاکیزہ رکھیں. تو اب پاکیزہ جسم کو رکھنے کے لیے جو 3 طریقے ہیں وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو طرف نماز کے، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرنا؟ ایمان لانے کے بعد پہلا عمل جو کوئی انسان کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ روزہ تو نہیں رکھے گا، زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، حج پہ بھی نہیں جائے گا. کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اذان ہوگی تو اس نے جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے. ایسا ہی ہوگا. تو نماز پڑھنے کے لیے اب اس کو جو عمل کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ جو بتایا جا رہا ہے وضو ہے، اور وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے فاغسلوا وجوہکم. فاغسلوا یعنی غسل کر لو، دھو دو. غسلو کہتے ہیں
धोने को। क्या धोना है? वजूहकुम, अपने चेहरों को धो, व ऐदियकुम इलल मराफिकी, और अपने हाथों को कहाँ तक धो? कोहनियों तक। मराफिक कोहनी को कहते हैं, हाथों को कोहनियों तक धो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसा कर लो अपने सरों का। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पैर तुम्हारे, काब कहते हैं टखने को, पैर की हड्डी का जो उभार, जो टखना होता है, काबा कहते हैं उभार को। तो जमीन का वो खिता जो उभरा हुआ था, जिस पर अल्लाह का घर बना, इसीलिए उसको काबा कहा जाता है। तो पैर के जो उभरा हुआ उभार, टखना, उसको कहते हैं काबैन। तो पाँव कहाँ तक धो लिया करो? टखनों तक। ये 4 फराइज़े वजू हैं जो अल्लाह ने यहाँ पर बता दी। वजू करने के लिए 4 चीजों का धोना फर्ज है। वजू वो अमल है जिसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती। वजू वो अमल है जो हमारे गुनाहों को झाड़ने का सबब बनता है। वजू वो अमल है जिसके करने से जो आज़ाद धोए जाते हैं, वो आज़ाद क़यामत के दिन चमकेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं आज़ा के चमकने की वजह से अपनी उम्मत के लोगों को पहचानेंगे और उनको हौज़ कौसर का पानी पिलाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजू नमाज की कुंजी है। वजू किसकी कुंजी है? नमाज की कुंजी। और नमाज वजू के बगैर सर से ऊपर नहीं उठती, बल्कि मुंह पे लपेट के मार दी जाती है अगर वजू पूरा ना किया जाए। और वजू में ये 4 आज़ा का धोना वो आज़ा हैं जो फराइज हैं। लेकिन हम सिर्फ इन्हीं आज़ा को तो नहीं धोते, हम तो और भी आज़ा धोते हैं ना। वो क्या है? वो मसनून आमाल है, वो सुन्नत के आमाल हैं जो हम करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, तवातुर के अमल से, यानी कि हमेशा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते नजर आते हैं। नमाज के लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू किया करते थे तो एक एक उसको 3-3 मर्तबा धोया करते। वैसे आपने बावजू रहना है तो बस ये 4 आज़ा भी धो लेंगे तो वजू हो जाएगा आपका। लेकिन अगर नमाज पढ़नी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उसको 3-3 मर्तबा धोते थे। क्या तरीका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजू का तरीका हज़रत इमरान से आता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी मंगवाया, फिर हथेलियाँ धोई 3 मर्तबा कुल्ली की। हथेलियाँ धोई कहाँ तक? ये जो रिस्ट होती है, कलाई तक, यहाँ तक हाथ हथेलियाँ धोने के बाद 3 मर्तबा कुल्ली की। फिर 3 मर्तबा नाक में पानी चढ़ाया, नाक में पानी चढ़ाया सीधे हाथ से, और नाक को झाड़ा। उसके बाद 3 मर्तबा चेहरे को धोया, फिर 3 मर्तबा कोहनियों तक बाजू धोए, फिर उसके बाद सर का मसा किया, और उसके बाद बस मसा ऐसे किया कि आगे से पीछे और पीछे से आगे तक आए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका जो हज़रत उस्मान ने किया कि दोनों पाँव को टखनों तक 3 मर्तबा धोया, और फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मेरे इस वज़ू की तरह का वज़ू करे, फिर तहय्युतुल वज़ू की 2 रकात इस तरह अदा करे कि इसके दिल में कोई दुनियावी ख्याल ना हो, तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये बुखारी की आती है। हज़रत उस्मान ने पूरा तरीका करके दिखाया और कहा कि अगर इस तरह से किए जाए तो फिर क्या होता है, 2 नफिल भी अदा करेंगे और कोई दुनिया का ख्याल नहीं होगा, तो सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इन आज़ा को धोने का अजर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, निसाई में आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन सना वजी से कि जब मोमिन कुली करता है तो मुंह के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब नाक में पानी डालता है तो नाक के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब चेहरा धोता है तो चेहरे के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हत्ता कि पलकों के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, हत्ता कि नाखूनों के नीचे से भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब सर का मसा और कानों का मसा करता है तो वहाँ के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं।
پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مسجد کی طرف جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اعضاء کے دھونے سے سارے ان اعضاء کے گناہ چھڑتے چلے جاتے ہیں اور معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گھر کے باہر نہر بہہ رہی تھی، تو آپ نے ایسے اپنے صحابہ کو کہا اگر کسی کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا بس اسی طرح وضو کرنے سے 5 دفعہ دن میں وضو کرنے سے سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں سردیوں میں اب بھی تو وضو کیا تھا، اب دوبارہ وضو کروں، ایک ہی سے 3 نمازیں پڑھ لوں۔ صحیح بات ہے۔ تو وضو کرنے سے تو بیسیکلی اجر سمیٹ رہے ہیں، آپ کے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمل، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، یہ ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سعید بن زید، ترمذی میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے۔ تو اگر آپ حالت جنابت میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں، حدث اکبر ہے، آپ تو قرآن نہیں پڑھ سکتے اس میں، اب کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے تو پاک ہونا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ صرف دل میں بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ناپاکی کی حالت میں اگر وضو کرنا ہے تو صرف دل میں بسم اللہ پڑھنا ہے اور پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ مسند احمد میں آتا ہے، ابو داؤد میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکمل وضو کر کے دوسرا کلمہ اور دعا پڑھی، کون سی دعا؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے بھی وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جی، دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ، اور یہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں یہاں میں، ٹھیک ہے؟ باتھ روم کے اندر یہ دعائیں نہیں پڑھنی۔ اور وضو کے اندر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر ذرا سا بھی ان تمام اعضاء کے اندر دھونے میں ایک بال برابر بھی علاقہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ کچھ خواتین آٹا گوندتی ہیں، کبھی نیل پالش لگی ہے، کبھی ایلفی لگی ہے، کبھی کوئی ایسی چیز ہے ہاتھوں پہ چپک گئی ہے، اور آپ وضو کرنے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یہیں لگی ہوئی ہے، اپنا دوبارہ وضو کر کے آئیں گے، کیونکہ آپ کا وضو نہیں ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے تو پھر دوبارہ لوٹانی ہے، کیونکہ وضو نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، وہ وضو کر کے آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ وہ پھر دوبارہ وضو کر کے آیا، آ کے اس نے پھر نماز پڑھنی شروع کی، آپ نے کہا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ 3 مرتبہ آپ نے اسے لوٹایا، وہ 3 مرتبہ آ کے نماز پڑھتا، آپ نے پھر لوٹاتے کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا کہ خشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے۔ وہ ایسے پاؤں دھوتا تھا کہ اس کی ایڑیاں خشک رہ جاتی۔ تو میں نے آپ کو طریقہ سکھایا تھا اور بتایا تھا کہ کونی خشک نہ رہ جائے، چن یہاں سے خشک نہ رہ جائے، ہمارا پیر خشک نہ رہ جائے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کو انسرکل کر کے اس جگہ کو پکڑ کے گھمائیں تاکہ آپ کا پورا علاقہ گیلا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر چہرہ دھونا ہے تو یہ پورا جو چن سے لے کے جہاں سے گردن سٹارٹ ہوتی ہے، یہ پورا علاقہ بھی چہرے میں کورڈ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کو اینڈ میں یہاں سے پھیرنا ہے تاکہ آپ کا یہ پوری جگہ بھی گیلی ہو جائے۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، اور جہاں سے سر سے بال ہیں اور یہاں تک یہ پورا چہرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پورا اپنے اس پہ پھیرنا ہے اپنا ہاتھ۔ اسی طرح بازو میں، پھر انگلیوں کے اندر خلال کرنا، یہ ایک بہت خوبصورت عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا بھی کرتے تھے اور انگلیوں کے اندر بھی خلال کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی پیر کی انگلیاں بہت جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ کی ہاتھوں کی بھی بہت جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو
جن کے ہاتھوں کی بھی انگلیاں اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ ان کے اندر یہاں پہ پانی جانا اتنا ایزی نہیں ہوتا، اور ان کو باقاعدہ محنت کر کے لے جانا پڑتا ہے. اور اگر پیروں کو دیکھیں تو پیروں کے اندر بھی اتنا ٹائٹ ہوتی ہیں پیروں کی ان کی انگلیاں. بعض لوگوں کی نا اسکن بہت ہارڈ ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، وہ نہیں کھل پاتی ایزیلی. تو پھر ان کو یہ پشاور والوں کے تو بہت چیزیں یہ نظر آتی ہیں. تو یہ نہیں، ان کی اسکن موٹی ہوتی ہے، اسکن موٹی ہوتی ہے اور وہ ایزیلی پانی ایزیلی وہاں سے تھرو نہیں ہوتا. تو پھر خاص طور سے کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ انگلیوں کا خلال کر کے باقاعدہ اس جگہ کو گیلا کرنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم ٹیپ کے نیچے پانی ڈالتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں اور سارا ہی گیلا ہو جاتا ہے نا. ہاں، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، چولو میں پانی لے کے اور کیا کرتے تھے، تو یہ گیلی کرنے کی ضرورت ہوتی تھی خاص طور سے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو پاؤں ہے، پاؤں کا جب ہم دھوتے ہیں تب اگر دوسرے شاور جو لگے تھے، ہاں جی ٹھیک ہے، پورا آپ نے بس میک شیور کرنا ہے کہ پورا گیلا ہوا. ہاں جی اچھا جی. اور آپ مسئلے کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں نہیں، انگلیاں بالوں کے اندر نہیں لے کے جانی، اوپر سے رکھنی ہے. آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے یہ کان کی لو پر ہوگا اور یا اندر ہوگا، اور اس کے بعد آپ یوں کر کے پیچھے لے کے جائیں گے اور پھر ایسے کر کے آگے لے آئیں. مرد ہے تو وہ پورا ہی ایسے کر کے آگے لے آئیں گے، ہمارے تو بال ہی ایسے ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر ایسے آگے لے کر آنا ہے آپ آگے لے آئیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا مسح پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کے اوپر مسح کر لیا کرتے تھے. پگڑی پہ مسح کیا جا سکتا ہے لیکن اسکارف یا ٹوپی کے اوپر مسح کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، اسکارف یا ٹوپی کے اوپر مسح نہیں کیا جائے گا. پگڑی پہ کرنا سنت ہے لیکن اسے ہم جواز نہیں نکال سکتے کہ ہم اسکارف کے اوپر بھی مسح کر لیں تو ہمارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بہرحال ہم کو پورا کرنا ہے. پگڑی کی صرف اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ 3 مرتبہ میں نے جیسے آپ کو بتایا. اور وضو کے اندر ایک بہت خوبصورت عمل اور کیا ہے، مسواک کا کرنا. مسواک کیا ہے؟ مسواک وہ عمل ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اب میری امت پہ شاق نہ گزرتا، یعنی مشکل نہ ہوتا، تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے وضو میں مسواک کی جائے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ پسند کیا کہ مسواک اگر کر لیں تو مسواک کرنے سے نماز کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے. اگر باجماعت نماز کا اجر 25 یا 27 گنا ہے تو مسواک والے وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر 70 گنا ہے. اتنا زیادہ یہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم بھی مسواک کر لیں اور وضو کے اندر، اچھا وضو کے اندر یہ ضرور یاد رکھیے ترتیب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. وضو میں ترتیب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے مسواک کر رہے ہیں اور آپ نے مسواک کر لی اور اب آپ نے پھر پورا جو ہے وہ منہ دھو رہے تھے جس وقت آپ کلی کر رہے تھے، اس وقت مسواک کر لیں. اور اگر آپ اس وقت کرنا بھول گئے تو آپ اینڈ میں کر لیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چہرہ دھو لیا، اب آپ کو یاد آیا میں نے تو مسواک کی نہیں تو اب آپ مسواک کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب بازو دھو رہے ہیں. نو. ٹھیک ہے. تو آپ نے مطلب ترتیب کے ساتھ اپنا وضو کرنا ہے. کلی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر جھاڑا، پھر چہرہ دھویا، پھر بازو دھوئے، پھر مسح کیا، پھر اس کے بعد پیر دھوئے، خلال کیا اور پھر پیر دھویا. اگر اب یاد آیا کہ ہاں میں نے تو مسواک نہیں کی، میں تو مسواک بھی کر لیجئے، اب کر لیجئے، وہ اسی میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یا شروع میں کر لیں یا بیچ میں اگر یاد ہے کلی کر رہے ہیں اس وقت مسواک کر لیں، یا پھر اینڈ میں کر لیں بالکل آخر میں. اب یہ نہیں ہے کہ پاؤں دھونے سے پہلے یاد آ گیا تو اب میں پہلے مسواک کر لوں پھر پاؤں دھو کے اپنا وضو ختم کروں گا کہ وضو کے درمیان میں نے مسواک کرنی تھی. نو. اب آپ بھول گئے تھے اس ٹائم، کوئی بات نہیں، وضو پورا آپ ترتیب سے کریں، اس کے اینڈ میں پڑھ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے آپ کو پورا. پوری امید ہے. گردن کے مسح کا کوئی جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ ایک صحابی نے بعد میں ایک طریقہ نکالا تھا جس کو اس کو روٹین بنا لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گردن کا مسح جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. باجی حرم کے اندر جو لیڈیز سو جاتی ہیں نا، وہ
جو حرم کے اندر لیڈیز سو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی یہاں پر تو جی وضو کی ہمیں اب ضرورت نہیں، ہم تو یہاں پاک ہی ہیں اور یہاں بس اٹھیں گے اور نماز شروع کر لیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وضو ابھی میں آپ کو نواقص سے وضو بتاؤں گی کہ وضو کب کب ٹوٹتا ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے سونے سے، ٹیک لگا کر اگر نیند آ جائے گی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ حرم کے اندر ہی ہوں، باجی وہ سپرے کہیں پر بھی ہوں. ایک ایک دفعہ کر لیتے ہیں جو تھوڑا سا کر کے سپرے والی بوتل سے کر کے تو جماعت پہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اب جو میں نے آپ کو بتایا نا وضو ہو جائے گا، لیکن نبی کا طریقہ تب 3 دفعہ دھونا ثابت ہے. اگر آپ سنت طریقے پہ جانا چاہ کے اجر زیادہ کمانا چاہتی ہیں تو 3 دفعہ ہی کریں گی تو آپ کو اجر ملے گا اور اچھا مسنون اجر ملے گا نا. لیکن جو ایک ایک دفعہ بھی کر لیں گے، دھو لیں گے تو وضو تو بہرحال ہو جائے گا نا، وضو تو ہو گیا. ہاں جی جو فرائض یہاں بتائے ہوئے وہ کر لیا آپ نے، وضو تو ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے. لیکن نماز کے لیے وضو کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو مسنون بتایا ہے. کچھ نماز مسنون طریقے سے پڑھے گا تو پھر وہی وہ اجر سمیٹے گا کہ اس کی ساری کی ساری. عمرے پہ گئے ہوئے ہیں تو اتنی دور جا کے واپس آؤ تو آپ کو جماعت مس ہو جاتی ہے. اور پھر اب اندر آپ نہیں یہاں گھسنے دینا، باہر چلے گئے تو وہاں تھوڑے سے آپ زمزم سے وہیں کر لو. اس کا بہت آسان سا حل ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بتائیں. آپ چھوٹا سا اتنا ٹاول اپنے پاس رکھیں، اتنا جو چھوٹا سا ٹاول ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اچھا وہ آپ کے پاس ہر وقت پرس میں ہونا چاہیے. اگر آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان کیس نماز میں 10-15 منٹ رہ گئے اور اب آپ باہر نکل کے جائیں گے تو آپ کی جگہ بھی گئی، نماز بھی گئی، جماعت بھی گئی، سب کچھ. تو کیا کرنا ہے، آپ چھوٹا سا ایک گلاس پانی کا بھر لیں اور اس ایک گلاس سے آرام سے وضو ہو سکتا ہے. ایک گلاس سے وضو کرنے کا طریقہ سیکھ کے جائے یہاں پر کہ کس طرح ایک ایک مرتبہ دھو لیں اور کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی چڑھائیں اور پانی کا احتیاط رکھیں کہ پانی اگر گرے ٹپکے جو قطرے گرے تو وہ اس ٹاول کے اوپر گرے. اور وہ ٹاول آپ کہاں رکھیں گے، وہ کارپٹ پہ نہ بچھائیں جہاں آپ بیٹھی ہیں، وہ فرش پر ٹاول بچھائیں اور وہاں پر آپ وضو کر لیں تاکہ اگر پانی آس پاس بھی کوئی چھینٹ پڑ گئی تو اپنے ہی ٹاول سے اس کو آپ خشک کر لیں. تو حرم بھی گندا نہیں ہوگا، وضو بھی آپ کا ہو جائے گا. کولی کا پانی پھر اندر کولی کا پانی اندر نکل لیں. ہاں جی اندر نکل لیں، اچھا ٹھیک ہے. اندر نکل لیں پھر، اور تو حل کوئی نہیں ہے اس کا. لیکن جہاں کولر پڑے 2 گلاس اگر آپ کو لگتا ہے آپ 2 گلاس سے کر سکتی ہیں، لیکن آپ 2 گلاس رکھ لیں، کولی کا پانی دوسرے گلاس میں ڈال لیں اور بعد میں اس کو آپ پھینک دیں. یا اتنا ہی ہو پانی تھوڑا سا کہ اگر اپنے ہی ٹاول میں آپ اس کو ڈال دیں گی نا تو آپ کا ٹاول گیلا ہو جائے گا لیکن جگہ کو خراب نہیں کرے گا. تو دیٹس اے ویری گڈ طریقہ. میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں اور مجھے بھی یہ کسی نے بتایا تھا اور اللہ انہیں جزائے خیر دے، مجھے ہمیشہ اس سے بہت فائدہ ہوا. اور وہ آپ کا جو ٹاول آپ نے یوز کر لیا ہے وہ جب آپ اپنے ہوٹل میں جائیں گے تو اس کو دھو کے ڈال دیں، ایک اور ٹاول ہو آپ کے پاس وہ لے کے آپ آ جائیں. تو یہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے حج عمرے میں لے کر جانی ہے اس میں the must thing ہے کہ یہ آپ ٹاول رکھیں. اس ٹاول کا آپ کو ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب بہت سخت گرمی ہوتی ہے، جب کوئی طواف کے لیے نہیں جاتا تو آپ اس چھوٹے سے ٹاول کو یہاں رکھیں اور پانی زمزم کو اس پہ ڈالتے رہیں، ٹھنڈ پڑتی رہے گی اور آپ آرام سے جو ہے وہ طواف کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو یہ ملٹی پرپز ٹاول بہت کام دیتا ہے، چھوٹا سا ٹاول آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. تو سمجھ آ گیا آپ کو. تو اب یہ طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے. ہاں جی اچھا، ایک ایک بار بھی دھوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دھوتے ہوئے دیکھا اور آپ جو حضرت عثمان نے 3 بار کر کے دکھایا. تواتر سے نبی کا عمل 3 دفعہ کا ہے، لیکن 1 دفعہ بھی ثابت ہے، 2 دفعہ بھی ثابت ہے، 3 دفعہ بھی ثابت ہے. سمجھ آ گیا. تینوں ہی مسنون اعمال ہیں. اچھا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا. اف یو تھنک کہ آپ کا وضو ہے تو آپ اسی وضو سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا. تو وضو کے احکامات ہمارے مکمل ہوئے. اب کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ کون سی کنڈیشنز ہیں؟ تو ان کو کہتے ہیں نواقص وضو. وضو ناقص کن جگہوں میں ہوتا ہے، کن باتوں پر ہوتا ہے؟ تو ایک تو ہوتا ہے کہ جسم کے کسی بھی انلیٹ سے کوئی چیز اندر آئے یا اوپننگ سے کوئی اندر آئے یا باہر جائے.
जिस्म की ओपनिंग से कुछ भी अंदर आए या बाहर जाए उससे वजू टूट जाए। ये आपका एक मोटा सा उसूल याद रखें। जिस्म के अंदर कुछ जाए या जिस्म से कुछ बाहर आएगा तो वजू टूट जाएगा। अब बहुत सारे आप लोगों के सवाल होंगे तो आप लोगों को खुद ही उसके जवाब मिल जाएंगे अगर आपको ये उसूल पता चल गया। खाने से तो वजू नहीं टूटता, सिर्फ चिकनाई अगर खाई होती है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली की थी उसके बाद। बस समझ आ गया? जिस्म के अंदर कुछ चला जाए या बाहर आ जाए तो उससे वजू टूटेगा। खून निकल जाएगा तो क्या वजू टूटेगा? इसके लिए ये जो है ना वो है डबल आ रहा है। हनफी मसलक में है कि वजू टूट जाता है अगर जिस्म से खून बह जाए। बाकी तीन आइमा कहते हैं कि वजू नहीं टूटता। आपके एक सहाबी हैं हजरत अब्बाद बिन बशर, उनका वाकया वो कोट करते हैं कि वो एक मर्तबा रात को पहरे पर थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो दुश्मन ने तीर मारा, उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इसी तरह हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उनको भी तीर लगा था नमाज की हालत में। तो वो क्या था, नमाज पढ़ते रहे थे। इसी तरह कहा था कि जब मैं सिजदे में जाऊं या नमाज शुरू करूं तब वो तीर मेरे अंदर से निकालना। कितने वाकयात मिलते हैं। तो गोया नमाज की हालत में ब्लीडिंग हो रही थी एंड दे वर सेइंग देयर प्रेयर्स, दैट मींस वजू बरकरार था, वजू नहीं टूटा। तो अगर आपका दिल माने तो कंटिन्यू रखें, अगर थोड़ा सा ब्लड निकल भी जाता है या फैल भी जाता है तो नहीं टूटता। हनफी मसलक कहता है कि टूट जाता है, ठीक है। लेकिन हमें बहुत सारे वाकयात मिलते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से पे कट लग जाए और बह भी जाए खून तो उससे नहीं टूटता। पेशाब आ जाए तो उससे वजू टूट जाएगा, बहाने का आने से वजू टूट जाएगा। अगर हाँ जी, अगर कीड़े निकल आए, किसी के मुंह से कीड़े आ जाते हैं, किसी के एनस से कीड़े आ जाते हैं, बखाने के रास्ते कीड़े आ जाते हैं, उससे वजू टूट जाता है। हवा खारिज हो जाए तो वजू टूट जाएगा। नक्सीर निकल जाए तो वजू टूट जाएगा। कोई चीज अंदर बाहर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जाते हैं, टीवीएस वगैरह करवाते हैं या एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उससे वजू टूट जाएगा। सही है? इंजेक्शन वगैरह कहीं नहीं, इंजेक्शन से वजू नहीं टूटता। हैज में खून आ जाए टूट जाएगा, निफास में खून आ जाए टूट जाएगा, मुंह से खून आ जाए तो मुंह से अगर इतना खून निकल रहा है कि उसमें थूक ज्यादा है, खून कम है तो वजू नहीं टूटता। अगर खून की मिकदार ज्यादा है थूक से तो वजू टूट जाता है। अगर मजी या मनी का निकलना, ठीक है, सिक्रीशंस जो कि आपकी शर्मगाह से आती हैं, अगर वो आ जाए तो उससे भी वजू टूट जाता है। वॉमिटिंग आ जाए, मुंह से तय आ जाए तो उससे वजू टूट जाएगा। मुंह से आए ना, शर्मगाह को अगर बगैर कपड़े के टच कर लें तो भी वजू टूट जाएगा। और इसके अलावा टेक लगाकर अगर सो गए तो वजू टूट जाएगा। ठीक हो गया? अगर आप बैठे बैठे ऊंघ गए हैं, आपकी कहीं से टेक नहीं लगी हुई है तो आपका वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपकी कोनी से टेक लगी हुई है कुर्सी पर तो टेक लगी हुई है, चाहे आप सर से झोंका भी ले रहे हैं, टेक कहाँ लगी हुई है? कोनी, बैक टेक लगी हुई है। अगर आप उकड़ू बैठे हुए हैं और ऐसे हो जाते हैं तो वजू नहीं टूटता। सिजदे में आप नमाज की हालत में सो गए तो वजू टूट जाएगा, क्योंकि माथे की टेक है। कादे में तशाहुद के वक्त बैठे हुए हैं, बैठे बैठे झोंका आ गया तो वजू नहीं टूटेगा। समझ आ गई? इसमें कोई टेक नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हैं कि टेक लगा के बैठे हुए हैं किसी पिलर के साथ
और कादे में है और आग लग गई है तो वजू टूट जाएगा। समझ गए? मसला तो नहीं है कोई भी। तो नवाक़िस से वजू सबको समझ में आ गए। माएँ भी तो एक और वजू किसी की माएँ जनाब बच्चों बच्चों की को धुलाती धुलाती हैं, उनकी बॉडी साफ कराती हैं, उनको वॉश करना है, उससे वजू टूट जाएगा? नो, नहीं टूटेगा। आपकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं निकला, ठीक है? तो उससे मतलब नजासत को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटेगा। बच्चे की धोइए, आपने अपनी पे नहीं लगाया, ठीक है? अपनी शर्मगाह को बगैर कपड़े के छूने से वजू टूटेगा। समझ आ गई? अब अगला अमल वजू के हवाले से है तहय्युतुल वजू। नहीं, कपड़े चेंज करने से तो नहीं वजू टूटता। वो क्यों टूटेगा? बस इनलेट से कुछ आया अंदर या बाहर, और उसके अलावा चंद चीजें और थी जो मैंने आपको बताया कि शर्मगाह को या फिर नमाज की हालत वो टेक लगा लिया आपने तो। अगर आपके कतरे निकल आए तो फिर टूट जाए। अगर प्रेशर है तो फिर तो आप नमाज से पहले इससे फारिग होकर नमाज पढ़ें, क्योंकि अगर आपको रफ़ा हाजत की ख्वाहिश है तो बेहतर है कि पहले अपनी उससे फारिग हो जाए, और या आपकी शदीद भूख है तो पहले आप खाना खा लें फिर नमाज पढ़ें। नहीं, प्रेशर से तो वजू नहीं ना टूटता। प्रेशर से तो अगर आपके कतरे निकलेंगे तो वजू टूटेगा, महसूस होने से नहीं होता। और अगर आपको महसूस होता है तो दैट मीन्स कि आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन का, और आप उसके बाद जब चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास जाएं और गेट योरसेल्फ ट्रीटेड बाय सम मेडिकेशन, क्योंकि अगर आपको यूरिन का प्रेशर बार बार फील होता है इस तरह थोड़े से भी पानी से, तो दैट मीन्स कि आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है? अच्छा, समझ आ गई? अब हमने के पढ़ लिए अपने हमारे फराइज़े वजू। वइन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो, जनाबत की हालत वो हालत होती है जिसको हम हिद से अकबर कहते हैं, बड़ी नापाकी, बड़ी नापाकी, ठीक है? हिद से असगर छोटी नापाकी है। छोटी नापाकी क्या थी? ये जो अभी आपको मैंने सारी बातें बताई थी, ये सब, हाँ जी, वॉशरूम गए आप, हिद से अकबर, हाँ जी, हिद से अकबर यानी कि बड़ी नापाकी है ये। इसमें कुरान नहीं पढ़ा जाता, ना ही कुरान को छुआ जाता है, ठीक है? ये वो नापाकी है। अब ये नापाकी जनाबत की हालत वो हालत होती है कि जब मियाँ और बीवी का आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो फिर ये जनाबत का मामला हो और वो नापाकी हो जाए। तो अब ये नापाकी अगर आ जाए तो ये कैसे साफ होगी, ये कैसे पाकी में कन्वर्ट होगी? फत्तहरू, बस तुम अच्छी तरह से पाक हो जाओ, अच्छी पाकी हासिल करो। इस अच्छी पाकी को हासिल करने के लिए पहले वजू करना होता है, फिर गुस्ल करना होता है। समझ आई? और हद से अकबर की नापाकी हैज की भी नापाकी है, इसमें पहले वजू करना होता है, फिर गुस्ल करना होता है। इसी तरह निफास की नापाकी है, ये भी हिद से अकबरी है। निफास वो भी हिद से अकबरी है, इसमें भी पहले वजू करना है फिर गुस्ल करना है, ठीक है? तो वजू करना और वजू करने से पहले शर्मगाह का धोना, नाक की हड्डी तक पानी चढ़ाना और गले का गरगरा करना। अगर रोजे की हालत नहीं है तो करना जरूरी है। समझ आई? नाक की वजू में नाक की हड्डी तक और गरगरा, हलक का गरगरा करना, यानी वहां तक पानी पहुंचाना जरूरी है वजू की सूरत में, और शर्मगाह को धोना। ये तीन काम जरूरी है ताकि फत्तहरू का मामला हो सके। गुस्ले जनाबत से पहले वजू किया जाएगा और वजू में ये अमाल किए जाएंगे और फिर गुस्ल का मामला होगा। तो अल्लाह ने कहा कि अगर जुनूबन यानी जनाबत की हालत में आ जाओगे तो फत्तहरू, अच्छी तरह से पाक होना, और जनाबत की हालत में अच्छी पाकी हासिल करने का ये दोनों अमाल करना जरूरी है, वजू और गुस्ल।
ठीक हो गया। अब अल्लाह ने आगे कुछ कंडीशंस बताई हैं, व इन कुंतुम मर्ज़ा, और अगर तुम मरीज हो, औ अला सफर, या तुम मुसाफिर हो, सफर की हालत में हो, औ जाआ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, या तुम में से कोई एक गायत से आया है। गायत कहते हैं नशेब को, नशेबी जगह। वो लोग क्या करते थे अरब, रफ़ा हाजत करने के लिए नशेबी इलाकों में जाते थे, और वो एक बड़ा सा पिट वहाँ बना लेते थे, खड्डा सा, और वहीं पर जो है ना अपना पखाने का अमल करके आते थे। समझ आई? तो ये नशेब में, यानी कि अगर तुम बाथरूम वगैरह गए हो और तुम वहां से होकर आए हो, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों से लम्स किया है, औरतों के करीब गए हो, फलम तज, यानी ये वो सारी हालतें हैं कि या तुम मरीज हो, ऐसी सूरत में ऐसा मर्ज है, सर्जरी हुई है, कोई बर्न्स हो गए हैं, या कोई ऐसा स्किन का प्रॉब्लम हो गया है कि पानी इधर से उधर नहीं लगा सकते, या अगर तुम्हें पानी इस्तेमाल करोगे तो मर्ज बढ़ सकता है, नमूनिया की शिकायत हो सकती है, तुम सर्दी के आलम में तुम्हें सांस का मसला है, पानी में हाथ डालते हो खांसी शुरू हो जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये मर्ज की हालत है ना। औ अला सफरिन, या तुम ऐसे सफर में हो कि तुम्हारे पास क्या है, फलम तजिदु माअन, तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम पानी ना पाओ। अव्वल तो सफर में पानी लेकर जाओ, अगर पानी खत्म हो गया है और तुम्हारे पास इतना पानी नहीं है कि तुम अब गुस्ल कर सकते हो या वजू कर सकते हो, अगर पानी है तो पाक नहीं है, और पानी लेने के लिए तुम ढूंढोगे पूरे, कहा जाता है, उलमा कहते हैं सफर की हालत में अगर आप हैं, पानी खत्म हो गया, एंड इफ यू वांट पानी फॉर योर वजू, तो आपने 1 मील की मुसाफत तक ढूंढना है पानी को। अगर आपको पानी नहीं मिलता 1 मील की मुसाफत में, तो फिर तयम्मुम की कंडीशन इजाजत है। पानी है और पाक नहीं है, पानी है लेकिन इस्तेमाल करने से आपका मर्ज बढ़ सकता है, पानी है ही नहीं, ठीक है, 1 मील की मुसाफत तक पानी नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे इन तमाम हालतों में? अब तुम्हें जरूरत है पानी इस्तेमाल करने की, फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, बस तयम्मुम कर लो पाक मट्टी से। मट्टी पाक है और ये पाक मट्टी खुश्क मट्टी होती है, इस पाक मट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है। ये तयम्मुम मट्टी से करना तुम्हारे वजू की किफायत कर देगा। जो वजू तुम पानी से करके अपने मुंह हाथ पांव धो रहे थे, मसा कर रहे थे, तो बस मट्टी लो और मट्टी तुम्हारी जो है किफायत कर देगी वजू से। अल्लाह ने कहा कैसे करोगे, फतयम्ममू, कैसे करना है पाक मट्टी से जो कि खुश्क होगी। अच्छा, एक तो खुश्क मट्टी पाक है, उससे तयम्मुम होगा। इसके अलावा वो हर चीज जो ना जलाने से पिघले और ना ही राख बने, हर वो चीज जो जलाने के बाद ना पिघले और ना ही राख बने, उससे भी तयम्मुम हो जाएगा। लकड़ी राख बन जाती है, कागज राख बन जाता है, चटाई राख बन जाता है, प्लास्टिक पिघल जाता है, लोहा पिघल जाता है, पत्थर, मट्टी, चूना, सीमेंट, बजरी, ईंट, ये सब क्या है? मट्टी ही की रिप्लेसमेंट्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो मट्टी के बर्तन, वो बर्तन जो मट्टी से बने होते हैं, चाहे वो पकाए हुए ही क्यों ना हो, ठीक है ना, उन सब से भी वजू तयम्मुम किया जा सकता है। टॉवल से वजू नहीं होता, सॉरी, टॉवल से तयम्मुम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मैं फ्लाइट पे जा रहा हूं तो मैंने तो टॉवल रख लिया है और इसी पे मैं हाथ मार के जो है वो वजू कर लूंगा। नो वे,
वो टावल को जलाएंगे तो वो राख बनेगा? आपने खुद ही समझ लिया, उसूल आपको पता होना चाहिए। हर वो चीज जो ना जलाने पर राख हो ना ही पिघले, उससे हम तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अल्लाह ने कहा कैसे तयम्मुम करना, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु, मसा कर लो अपने चेहरों का और हाथों का उससे। मट्टी के ऊपर हाथ मारकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूंक मारा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर फेरा और उसके बाद मसा, बस हाथों पर फेर लिया। यहाँ पे क्या है, अपने हाथों पर और चेहरे पर मसा कर लो, यानी कि वो मिट्टी वाले जो हाथ थे उनको झाड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों पर मला और चेहरे को मल लिया। एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर योर पाकी। मसा सर का नहीं है, मसा का मतलब होता है हाथ फेरना। कहाँ से आपने मसा किया है? चेहरे और हाथों का। ये हम पीछे पढ़कर आए हैं, एक दफा हमने तयम्मुम का हुक्म डिटेल से पढ़ा था, इसलिए मैं वाकयात नहीं आपको बता रही, कुछ तरीका नहीं डिटेल से जारी। क्या करा था, आपने दोनों हाथों को मट्टी पे मारा, फिर उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फूंक मार के झाड़ लिया, उसके बाद हाथों को मला, उसके बाद चेहरे पर फेर लिया, एंड दैट इज सफिशिएंट, तयम्मुम हो गया। अल्लाह ने क्या इसको करने से क्या पाक हो गए? क्या हमारा वजू हो गया? अभी तो नहीं हुआ। जैसे कि वजू और गुस्ल होना था जनाबत में, क्या ये मट्टी पे हाथ फेर के मुंह और चेहरे पे फेर लेने से क्या हम जनाबत से पाकी नापाकी से पाक हो गए? अल्लाह ने कहा अगर ये कंडीशंस हैं तो तुम्हारे लिए ये किफायत कर जाएगा। तयम्मुम की कंडीशन उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक के पानी नहीं मिल जाता। अगर आपको साल तक भी पानी अवेलेबल नहीं है तो आप साल तक तयम्मुम कर करके अपना काम कर सकते हैं। 4 महीने तक आपको पानी के इस्तेमाल की ममानियत है और ये हालात आ चुके हैं, जनाबत भी हो गई है, हैज भी है, आप क्या करेंगे? ऐसे पाक हो जाएंगे तयम्मुम करके, अगर आप पानी के इस्तेमाल से ममानियत है तो। समझ आए? लेकिन जैसे ही ये कंडीशंस ओवर होंगी फौरन गुस्ल लाजिम होगा पानी से। ठीक है? तो ये अल्लाह ने बताया हमें कि क्या करना है, अपने चेहरे और हाथों पर मसा कर लिया करो, यानी फेर लिया करो मट्टी को। मा युरिदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन, अल्लाह नहीं चाहता कि वो बनाए ऊपर तुम्हारे कोई तंगी, यानी अल्लाह आप पर कोई तंगी नहीं करना चाहता। वलाकिन युरीदु, लेकिन वो ये चाहता है लियुतहिरकुम, ताकि वो तुम्हें पाक कर दे। अल्लाह ने ये तयम्मुम रखा ही इसलिए है कि हमारे अंदर ये हिस्स बरकरार रहे कि हम अल्लाह के हजूर हाजिर होने जा रहे हैं तो हम पाक होकर जाएं। अल्लाह हमें पाकीज़गी करना चाहता है, पाक रखना चाहता है, और अल्लाह हमारे इखलाक भी पाक रखना चाहता है, आमाल भी पाक रखना चाहता है, और हमारा जिस्मानी पाकीज़गी का भी ख्याल रखना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वलियुतिम्मा निअमतहु, ताकि वो अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे। ये है अल्लाह की नेमत कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान। ये पाकीज़गी और तहारत जब तुम्हारे पास आ जाएगी तो एक तरह से निस्फ ईमान तुम्हारे पास आ जाएगा। अल्लाह की नेमत तुम पर तमाम होगी। अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करने वाले बनो। रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए कि बैतुल खला जाने के कुछ आदाब हैं जो हम देख लें कि अल्लाह ताला ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बैतुल खला जाने में कुछ तरीक़े सिखाए हैं। और वो क्या तरीक़े हैं? सबसे पहले तो ये कि बायां पाँव करके अंदर दाखिल होना है। दाखिल होने से पहले दुआ पढ़नी, अंदर जाके नहीं पढ़नी। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। वहाँ खबीस जिनों और जिन्नियों के रहने की वो जगह है, उनका घर होता है बैतुल खला, लिहाजा उनसे पनाह मांगी जाती है कि जिनों और जिन्नियों से जो खबीस हैं अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बायां पाँव रखने से पहले ये दुआ पढ़ के जाना है। सर ढक कर जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ आई? अपने लिए मुसीबतें क्रिएट मत करें, चुप करके दुआ पढ़ के अंदर जाएं, और बाथरूम में जाने के बाद खामोश रहना इबादत है।
ٹھیک ہے, جتنی دیر آپ خاموش رہیں گے آپ عبادت میں ہوں گے. اگر آپ بات کریں گے تو یہ جو وہ ہے فرشتے, ان کو لکھنا پڑے گا, اور آپ ظاہر نیکڈ ہوں گے, برہنہ ہوں گے, تو وہ ان کی نظر آپ کے اوپر پڑے گی. تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے. کسی سے بات کرنی ہے, کوئی گھر میں کچھ پوچھ رہا ہے, آپ سے جواب نہیں دینی, اور اگر آپ نے جواب دینا ہے تو اپنے اوپر کپڑوں کو ڈھانپ لیں اور پھر ان کو جواب دیں. صحیح ہے. باہر نکلتے وقت دعا کیا کہ پڑھی جاتی ہے, دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے اور غفرانک اللہم, کہ بخش دے تو ہمیں اے اللہ. اس کے علاوہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی, کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. ٹھیک ہے. جب باتھ روم میں جاتے ہیں اور یورین یا آپ نے پخانے کے لیے بیٹھنا ہے تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ایک تو یہ کہ قبلہ رو ہو کر نہیں بیٹھنا, چہرہ آپ کا قبلے کی جانب بالکل نہیں ہونا چاہیے. حتی الامکان اوائڈ کرنا ہے کہ کمر بھی قبلے کی جانب نہ ہو. لیکن اگر ایسی کوئی جگہ ہے کہ کمر کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو کم سے کم چہرہ آپ کا اس طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ تو حد حال میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب آپ بیٹھیں تو لیفٹ پاؤں کے اوپر یا لیفٹ ہپ کے اوپر زور دے کر بیٹھنا ہے. جب آپ لیفٹ ہپ پہ زور دے کر بیٹھتے ہیں تو اس سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بہت ایفیشینٹلی کام کرتا ہے اور کانسٹیپیشن نہیں ہوتی, اور اگر ہو تو وہ کھل جاتی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی مجھے اور آپ کو سکھایا ہے, اور اس میں ہمارے لیے ہی جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. آج ہم نے کموڈ استعمال کر لیے. مسلم کموڈ تو وہ تھا جو WC تھا, اور اس میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے کہ لیفٹ پاؤں کے اوپر زور دے کے ہپ کو پریس کیا جائے تو آپ کا ڈیفیکیشن کا عمل آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہیں بچتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان دونوں کو, دو قبروں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک ان کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور ایک کے بارے میں آپ نے کہا یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا کون ہے جو چغلیاں کرتا تھا, یعنی ایسی بات کرتا تھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے. تو پیشاب کی چھینٹیں تو کئی دفعہ پڑ جاتی ہیں, پھر کیا کریں, پڑ جاتی ہے کئی دفعہ, فوراً دھو لیں. یہ نہیں ہوگا کہ پڑیں گی نہیں, پڑیں تو فوراً سے دھو لیں. خیال رکھیں اس چیز کا کہ اگر پڑ گئی ہے تو اس کو فوراً سے دھو لیا جائے. بیٹھ کر رفع حاجت کرنا, اور بیٹھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا بائیں کولے پر, اور کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنے کو آپ نے پسند کیا. اور کھڑا ہو کر پیشاب کرنے سے جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پروٹین لاس ہوتی ہے, بہت زیادہ پروٹین لاس ہوتی ہے. تو مردوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں, بیٹھ کر پیشاب کریں. تو لڑکوں کو خاص طور سے تربیت کرنی ہے اور ٹرین کرنا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نہ کریں. جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماؤں کو چاہیے کہ پورا خیال رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ باتھ روم میں کیسے جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جب استنجا کرنا ہے, فارغ ہو جائیں گے تو کم سے کم 3 مرتبہ دھونا, کم سے کم 3 مرتبہ دھونا. ٹھیک ہے. اور دھونے کے بعد 2 چیزوں کا استعمال کرنا, کہ ٹیشو اور پانی. اگر 2 چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر باقاعدہ ان لوگوں کی تحسین فرمائی جو یہ عمل کر رہے تھے, اور وہ قبا کے لوگ تھے. فیہ رجال, کہ وہاں پہ وہ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا, وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کے لیے قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے, استنجا کے لیے دوہری پاکی کرتے ہیں. ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم مٹی بھی استعمال کرتے ہیں. تو مٹی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. مٹی کی ریپلیسمنٹ آج علماء نے ٹیشو پیپر بنا دی. ٹھیک ہے.
تو پانی استعمال پہلے وہ مٹی سے کرتے تھے، پھر وہ پانی سے دھوتے تھے. تو اگر آپ پانی سے دھوتے ہیں اور پھر ٹیشو سے ڈرائی کرتے ہیں تو دیٹ مینس دوہری پاکی آ گئی. تو اس کو کریں. اللہ کو یہ پاکیزگی کا عمل بہت پسند ہے. باتھ روم کے اندر ٹیشو رول ضرور رکھیں تاکہ آپ باتھ روم سے واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کر کے باقاعدہ صاف کر کے تسلی کر کے جو ہے وہ اٹھیں. ٹھیک ہے. ٹاول رکھیں گے تو ٹاول سے یہ ہوتا ہے کہ سینیٹیشن نہیں رہتی. ٹیشو تو یہ ہے کہ آپ پھینک دیتے ہیں تو سینیٹیشن رہتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کون سی عمل تھا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تھا؟ 3 مرتبہ دھونا تھا، پانی سے دھونا تھا. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ یہود نے حضرت سلمان فارسی پر اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کیسے تھے، کہ انہوں نے تو رفع حاجت کے طریقے تک بتا دیے. تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے رسول نے ہمیں رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا. قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا. استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا. استنجا کرتے وقت کون سا ہاتھ استعمال کریں؟ بایاں. اسی لیے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے. اور 3 پتھروں سے کم یعنی 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کیا جائے. گویا 3 مرتبہ ضرور دھونا ہے. اگر آپ پانی بھی مسلم شاور بھی لگا رہے ہیں 3 مرتبہ کوشش کریں 3 مرتبہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے. گوبر ویسے ہی گندگی ہے اور ہڈی کھانے کی چیز ہے تو لہٰذا اس سے منع کیا ہے. گوبر اور ہڈی سے پتے یوز کیے جا سکتے ہیں جس میں مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. ڈرائی پتے بھی یوز کیے جا سکتے ہیں، مٹی ڈرائی بھی یوز کی جا سکتی ہے. گیلی مٹی یوز نہیں کی جائے گی. اور باقی میں نے آپ کو ٹیشو پیپر بتا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے وہ تھے احکامات تھے جو وضو کے حوالے سے تھے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ. میرا خیال اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی ڈیٹیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرمائے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں صحت عطا فرمائی. آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں بہترین حالات دیے، معاون دیے کہ ہم یہاں پر آ کے قرآن پڑھنے کے قابل بنے. اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں بہترین صحت عطا فرمائی، بہترین پیار کرنے والے رشتے عطا فرمائے. اللہ ہم آپ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ ہمیں ان کے صحیح شکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ایک وضو ہی ہمارا بہتر کر کے اللہ ہمیں بہترین نمازیں پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہ پاکیزگی اور طہارت جو کہ نصف ایمان ہے، اللہ آج ہم نے اس کے طریقے پڑھے، اس کے مسنون آداب سیکھے. اللہ ان مسنون آداب کے ذریعے سے ہمیں اپنی طہارت کو قائم کرنے کے انداز سکھا کے قائم کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنابت اور حیض ان تمام ناپاکیوں سے بھی بہترین پاکی حاصل کرنے کے غسل کے طریقے بھی سکھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غسل جنابت جو ہم نے ابھی پڑھا تو بالکل غسل حیض بھی ویسا ہی تھا. اللہ بہترین پاکیزہ رہنا ہم سب کو آسان بنا دے. اللہ جہاں جسمانی پاکیزگی کا پڑا ہے اللہ وہاں ہمیں روحانی پاکیزگی بھی عطا فرما. اللہ ہمارے اندر سے رذائل اخلاق نکال کے اللہ فضائل اعمال والے اخلاق پیدا فرما دے. اللہ ہمیں بہترین رزق حلال عطا فرما.
رزق حلال آسانی کے ساتھ عطا فرما، بفراغت عطا فرما، رزق حرام کی پہچان عطا فرما، رزق حرام سے بچنا نصیب فرما، اور اللہ جتنا رزق حلال عطا فرماتا ہے اللہ اس رزق کے اوپر صحیح طریقے سے صحیح بہترین اعمال کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ آپ ہماری پرانی زندگی کو نہ دیکھیں۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ اللہ جو پچھلی زندگیاں غلطیوں میں گزری اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ان سے چشم پوشی فرما دے، اللہ ان کی ستر پوشی کر دے، اور اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچا کر اللہ جب اپنے آپ سے ملائیں تو اس حال میں رکھیے گا کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں اور ہم بھی اپنے انجام سے خوش ہو جائیں۔ یا رحیم ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے والوں میں شامل نہ فرمانا، بلکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے گا جن کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کرنے والے ہوں کہ یہ ہے وہ امتی جو آئی ہے اور صحیح اعمال کر کے آئی ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کوئی بشری تقاضوں کے تحت کمی ہو جاتی ہے تو اللہ دست قدرت سے معاف فرما کے اللہ ان اعمال کو بھی عملا متقبلہ بنا کر قبولیت کے درجے عطا فرما کے ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا رحیم جو احکامات ہم نے آج پڑھے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اللہ بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ پرانے غلط اعمال سے صرف نظر فرما کے اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور اللہ ہم سب کو دین کے لیے اسلام کے لیے چن لے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا دے، اللہ ان کے دین کا علم بردار بنا، اسلام کا مجاہد بنا۔ اللہ آج جو مجاہد اسلام دنیا میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو خصوصی مدد عطا فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کے لیے کچھ کرنے والے ہوں، اور اللہ جو کر رہے ہیں جو کیا ہے اللہ اس کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمیں پکڑنے سے محفوظ فرما، اللہ ہماری غلطیوں پہ ہمیں نہ پکڑنا، بلکہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم آگے بڑھ کر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے بن جائیں۔ یا رحیم ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما، اللہ انہیں شیطان صفت انسانوں جنوں جننیوں سے محفوظ فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نظروں اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے شوہروں کی نگاہوں اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ آج ہر طرف فتنے پھیلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ خصوصی پہرے نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری جو بہنیں بیمار ہیں، ہماری جو بچیاں بیمار ہیں، اللہ خصوصی رحمتوں کے نزول سے آپ شافی ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ آپ رازق ہیں، رزق حلال عطا فرمانے والے ہیں، اللہ حلال رزق عطا فرما۔ جو بچے اور بچیاں رشتوں سے محروم بیٹھے ہیں اللہ حلال رشتے نصیب فرما، اللہ یہ رزق ان کی بھی نصیب اور جھولی میں عطا فرما کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ جن کی اولادیں شادی شدہ ہو گئیں اللہ ان کے بچوں کو ان کے گھروں میں شاد اور آباد اور خوشحالی عطا فرما۔ یا رحیم جو نہیں مانگا مانگنے سے رہ گئے، علیم بذات الصدور ہمارے دلوں میں اٹھنے والی تمام ہی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔